حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک آپ کا پہلو یہ تھا کہ آپ جو ہے دنیا کے سب سے عظیم کمانڈر ہیں، اور دنیا کی سب سے عظیم سلطنت جو 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کے اکیلے تنہا حاکم ہیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ بادشاہوں جیسا طرز زندگی اختیار نہیں فرمایا۔ آپ کے متعلق صاحب کتاب نے لکھا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ایک کنیز جو بہت خوبصورت کنیز تھی آپ کے گھر سے جو ہے وہ باہر نکلی۔ 2 ساتھی آپ کے ساتھ اور تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کنیز حضرت عمر کی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ عمر کی اتنی اچھی کنیز کہاں سے ہوگی؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ تو وقت کے امیر ہیں، آپ کا جو ہے قیصر و کسریٰ پر بھی سکہ چلتا ہے، دنیا میں آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ بارعب کوئی شخص نہیں ہے، کیا آپ اتنی ایک کنیز بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس اتنی کنیز بھی نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اس موقع پر کہا کہ عمر بیت المال سے، اس وقت جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو سیلری دی جاتی تھی بیت المال سے، آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المال سے اتنا ہی پیسہ لیتا ہوں جتنا میری ضرورت ہے، میں ایک عام مسلمان کی طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، میں بہت تھوڑا سا جو ہے گوشت لیتا ہوں، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ 1 سال جب مدینہ شریف میں قحط پڑا تو روایتوں میں آتا ہے کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے سال نہ گوشت تناول فرمایا نہ گھی تناول فرمایا۔ یہ حضرت عمر کا جو ہے وہ مزاج تھا۔ یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے لباس پر جو ہے وہ پیوند لگے ہوتے تھے، آپ کے لباس صوف کا لباس آپ پہنتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات، حضرت عمر کے ایک دفعہ مکہ کی ایک وادی میں موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر جو آج 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے، وہ ایسا بھی تھا کہ ایک وقت اس وادی میں میرے والد خطاب نے کہا تھا کہ عمر چند اونٹ ہیں، انہیں ایک لائن میں ایک صف میں کھڑا کر دو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کرنا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کے ذریعے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا غلبہ عطا فرمایا کہ عمر جو ہے وہ 3 بر اعظم پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اور ایسی حکومت حضرت عمر فرماتے تھے کہ آپ کی حکومت میں پوری دنیا میں بالکل امن تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کی بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس اسلام کے عظیم سپوت کی تاریخ کو ضرور پڑھیں، اپنے مطالعے میں، اپنے واقعات میں، اپنے جو ہے وہ ریڈنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کریں، اور آپ کی حیات اور آپ کے کارناموں پر ضرور آپ مطالعہ کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بہت سی علماء اہل سنت کی جو ہے بیانات آتے ہیں، آپ ان کو سنیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ اپنے جو ہے دلوں میں جگہ عطا فرمائیں، اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ نہیں تو نہیں ہم کچھ باتیں جو حضرت عمر کی زندگی سے اپنی جو ہے زندگی میں داخل کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ اگر آپ ہو سکتا ہے تو 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ایک دفعہ ہم پھر مدینہ مسجد میں حاضر ہیں۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ احباب جلد از جلد مدینہ مسجد میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں یہ اسلامی سال 1445 جو ہے وہ گزرنے والا ہے، اور نیا اسلامی سال 1446 جو ہے محرم کی شروعات سے وہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوگا۔ اسی پہلی 1 محرم کو اسلام کے ایک عظیم سپوت
خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہم آج کچھ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے، آپ کے کارناموں کے تعلق سے، آپ کے فضائل کے تعلق سے اور آپ کی کرامات کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے، اور اس سے مقصد یہ ہوگا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں اور آپ کی زندگی کے حالات کو جان کر کچھ اس پر عمل کرنے کی اور آپ کی زندگی سے کوئی ایک چیز حاصل کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ قرآن شریف میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورۃ الانفال ہے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جس کا ترجمہ ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ نبی جو لفظ ہے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ صرف نبی کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کچھ غلط بھی کیا ہے، لیکن لغت کی کتاب میں نبی کا جو ترجمہ آتا ہے وہ ہے غیب کی خبریں دینے والے، وہ شخص ایسا شخص جو ان باتوں کی تعلیم دے، ان باتوں سے اپنے ماننے والوں کو آگاہ کرے جو غیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بہت سی باتیں بتائی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں بتائیں۔ قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے، بلکہ وہ اپنے نبیوں اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کے جتنے مسلمان مومنین پیروکار ہیں یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اسلام کی بالکل شروعات ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور بہت ہی کم لوگ، بلکہ روایتوں میں تفسیر میں آتا ہے کہ بمشکل تمام 33 لوگ یا کم سے کم جو ہے 34 لوگ، اور جن میں مرد اور عورتیں تھیں، 6 عورتیں اور 33 مرد، یعنی قریب 40 لوگ تھے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، اور بہت ہی چھوٹی سی یہ تعداد تھی، بہت چھوٹی سی یہ جماعت تھی، لیکن جو مکہ کے کافر تھے، مکہ کے مشرکین تھے، یہ ان مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تسلی دی اور یہ دلاسا دیا، یہ بھروسہ دیا کہ اے نبی، آپ ان کے پریشانی دلانے سے، آپ ان کی تکالیف سے غمزدہ مت ہوئیے، آپ کو آپ کا رب کافی ہے، اور یہ جتنے مومنین آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی کافی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی بڑی تمنا فرماتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ عمر بن ہشام جس کو آپ ابو جہل کہتے ہیں یہ، اور عمر بن خطاب جن کو ہم عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، یہ دونوں سرداران قریش تھے۔ مکہ میں ان کا بڑا دبدبہ تھا، مکہ میں یہ لوگ جو ہے بڑے جو ہے نامور تھے، ان کی بہادری، ان کی جو ہے عقل مندی، ان کی دانش مندی مکہ میں مشہور تھی اور عرب میں مشہور تھی۔ تو حضور رحمت عالم کی خواہش تھی کہ یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل ایمان لائے، یا تو عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم جو ہے وہ ایمان لے کر کے آئیں۔ اسی واقعے کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 6 سن نبوت میں، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی ہجری شروع نہیں ہوئے، حضور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو ہجری کا سال شروع ہوگا۔ یہ وہ اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایمان قبول فرمایا۔ خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 2-3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے صحن میں تھے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کعبے کے صحن میں آئے، اور حضور نے رات کے وقت نماز پڑھی۔ جب حضور قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں کھڑے رہ کر کے اس کو سماعت کرتے تھے، اس کو سنتے تھے۔ اور جب حضور تلاوت فرماتے تھے، ہم جانتے ہیں قرآن ایک عظیم معجزہ ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو خود قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے دل جو ہے پگھل جاتے ہیں۔
اور اگر قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور جب صاحب قرآن حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے ہوں گے تو کتنا پیارا پڑھتے ہوں گے۔ جب حضور قرآن شریف کی تلاوت فرماتے نماز کے دوران تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سماعت کرتے تھے، اور ایک دن کا واقعہ تھا کہ آپ نے اس کو سنا اور آپ کے دل میں ایمان کی لذت اور حرارت پیدا ہوئی، اور اسی وقت جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ حضور کے پیچھے چلے گئے اور حضور نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی پیچھے ہے۔ حضور پلٹ کے دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا کہ عمر ایمان لے آؤ، تو اس وقت حضور کی ہیبت، حضور کا رعب، حضور کا قرآن پڑھنا اتنا آپ کو پسند آیا تھا کہ آپ جو ہے ایمان لے کر کے آ گئے۔ اور کسی نے کہا کہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ ایک واقعہ آتا ہے۔ دوسرا واقعہ ایسا آتا ہے کہ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا تھا، اور ارادہ یہ تھا چونکہ اسلام لانے سے پہلے آپ سردار قریش تھے، اور قریش میں جتنے کفار و مشرکین تھے سب نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس اسلام کو، اس نئے مذہب کو جو مکہ میں جنم لے چکا ہے، اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ اور اس کے لیے بہت سی لوگ کوششیں کرتے تھے، بہت سے جو ہیلے بہانے کرتے تھے، بہت سی سازشیں کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر کو بھی جلال آ گیا کہ آج جو ہے میں اسلام کا سارا قصہ ہی تمام کر دوں۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، یہ آپ کا ارادہ تھا، روایتوں میں آتا ہے۔ اور آپ اسی ارادے سے نکلے تھے۔ جب آپ نے گھر سے باہر نکلے تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے عمر بہت جلال میں دکھتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے اپنا ارادہ بیان فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ عمر تم یہ چاہتے ہو کہ محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دو، یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے گھر میں اسلام جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بھائی، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی جو ہے وہ مومن ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس بات کو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، سماعت کیا، آپ کا غصہ، آپ کا جلال اور بڑھ گیا۔ آپ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کا گھر کا رخ کیا، اور جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ صاف جو ہے معلوم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر وہاں کھڑے رہے، اور جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے قرآن شریف جو پڑھ رہی تھی آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی اور ایک اور صحابی تھے وہاں پر، اس قرآن شریف کے اس نسخے کو آپ نے فوراً جو ہے چھپا لیا، لیکن وہ پوری طرح سے نہیں چھپ سکا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ کیا تم لات و حبل کی عبادت کرنا چھوڑ چکے ہو؟ حضرت عمر نے جب اس جلال سے پوچھا، اور آپ کو غصہ بہت تھا اس وقت، آپ کا غصہ جو ہے وہ حد سے زیادہ تھا، اور آپ نے اپنی بہن کو جو ہے وہ دھکا دے دیا۔ آتا ہے روایتوں کہ آپ کے منہ سے جو ہے خون جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے بہنوئی کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ آپ اس وقت اتنے جلال میں تھے کہ آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے بہنوئی کو خوب مارا، اور جب حضرت آپ کی بہن آپ کے قریب آئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تب آپ نے اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا، اور غصے کی حالت میں آپ خود کہتے کہ میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گیا تو اپنی بہن سے کہا کہ وہ چیز بتاؤ جس کو تم پڑھتے تھے۔ آپ کی بہن اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ کی بہن نے کہا کہ عمر تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، قرآن خود کہتا ہے کہ کفار جو ہے وہ ناپاک ہیں۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کہتا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ مسائل بھی بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ بے وضو ہو تو کم سے کم اسے وضو کر کے قرآن شریف کو چھو لینا چاہیے۔ فقہا یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے موبائل میں آتا ہے اس پر جو اسکرین ہوتا ہے، اس پر جو کور ہوتا ہے، وہ جو ہے جزدان کا کام کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بے وضو ہو اور ایسا موقع ہو کہ قرآن کو چھونا ہی ہے اور وضو کرنے کی جو ہے وہ فرصت نہیں ہے، تو آپ کسی کپڑے کے ذریعے یا کسی موٹی چیز کے ذریعے قرآن کو اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی آپ قرآن کو بلا وضو یا اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے آپ چھو نہیں سکتے۔ آپ کی بہن نے یہی کہا کہ عمر تم اس کو چھو نہیں سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی وضو فرمایا، یا پھر کبھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، اور آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی جو نازل ہوئی تھی۔
اور جب آپ نے سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں کو تلاوت کیا اور اس کے معنی و مفاہیم پر غور کیا تو آپ نے برجستہ کہا کہ کیا کفار قریش اس کلام کو جادو کہتے ہیں؟ میں واللہ کہتا ہوں کہ یہ کلام جادو نہیں، یہ واقعیتاً اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ آپ کے دل کی دنیا اس وقت بدل گئی اور آپ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کوہ صفا کے ایک مکان پر تشریف فرما تھے لے گئے اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب بمشکل 40 لوگ اسلام لائے تھے، بمشکل 40 سے 50 لوگ، صرف 40 سے 50 لوگ تھے مکہ میں جو ایمان لائے تھے، اور یہ تمام لوگ اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھتے تھے، اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، اعلانیہ اس بات کو نہیں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو آپ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا اللہ حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا قرآن حق نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اب سے ہم ایمان کی اور اسلام کی کھلی دعوت دیں گے اور اعلان کریں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آج عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے، جس کو بھی کوئی بھی بات کرنی ہے وہ عمر بن خطاب سے کرے۔ اس سے پہلے جتنے مسلمان ایمان لائے تھے وہ تمام لوگ جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو آپ نے سرداران قریش کے گھر گئے اور گھر جا کر کے آپ نے اعلان کیا کہ آج عمر بن خطاب ایمان لا چکا، اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرے۔ حضرت عمر کا اتنا دبدبا تھا، عرب میں اتنا آپ کا رعب تھا کہ آپ سے بات کرنے تک کو سرداران قریش اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اور کسی نے عرض کیا کہ عمر اس طرح تم کتنے لوگوں کے گھر جاؤ گے؟ ایک شخص تھا عرب میں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی تھی، ایک شخص نے مشورہ دیا کہ عمر ایسا کرو کہ اس شخص کو بتا دو، جیسے ہی آپ اس کو بتا دیں گے پورے مکہ میں آپ کے ایمان کی خبر پہنچ جائے گی۔ جیسے ہی آپ نے وہاں گئے اور اس شخص کو بتایا کہ آج عمر بن خطاب ایمان لا چکا ہے تو پورے مکہ میں کچھ ہی دیر میں وہ بات پہنچ گئی اور وہ شخص چیخ کے کہتا تھا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام لے کر کے آ گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر اسلام لے کر کے آئے اس دن سے روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام نے پھر ترقی کرنا شروع کیا، پھر جو ہے مسلمان کھلے عام جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ مکہ میں جو ہے حضرت عمر کا ایمان لانا اور حضرت حمزہ کا ایمان لانا حضور کو بہت جو ہے کام آیا، اور حضور نے یہ جو دعا فرمائی تھی، کسی نے یہ بھی عرض کیا کہ عمر کل رات کو ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ عمر کو جو ہے اسلام کو جو ہے عمر سے غلبہ عطا فرما، اور جس دن آپ ایمان لائے اس دن سے پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اور پھر بہت سے کام آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے کیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر کی اتنی شان تھی، اتنا عرفہ و اعلیٰ آپ کا مقام تھا کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی، حالانکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے ہاں حتمی یقینی ہے، اگر کوئی یہ مانے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی اتنی شان تھی، اور یہ شان اس لیے تھی، حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا۔ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا ہے، صاحب کتاب نے، یہ میرے پاس ہے تاریخ الخلفاء حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ نے 21 مقامات ایسے بیان فرمائے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خود قرآن نازل ہوتا تھا۔ بہت سے موقعوں پر ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ مشورہ کرتے تھے ایک دوسرے سے، حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ کرتے تھے۔ جیسے جنگ بدر کا موقع ہوا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا کہ جنگ بدر میں کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو وہ الفاظ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے تھے بالکل ہو بہو ویسے ہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بنا کر کے نازل فرمائے۔ بہت سے موقعوں پر قریب 21 مقامات پر صاحب کتاب نے درج کیا ہے کہ حضرت عمر کا جو مشورہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو نازل فرماتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور آپ کے بارگاہ میں، آپ کے گھر میں بہت سے لوگ جو ہے ہر طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں،
اور آپ کی ازواج جو ہماری مائیں ہیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو آپ جو ہے انہیں پردے کا حکم فرمائیں۔ ابھی تک جو ہے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن ایک بارے میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن جیسی ضرورت پڑتی ویسا نازل ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر نے مشورہ دیا تو ازواج مطہرات کو تھوڑا سا ناگوار گزرا۔ آپ کو یہ ناگواری گزری کہ جو حکم اللہ نے نہیں دیا ہے وہ عمر کیوں دیتے ہیں؟ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہی الفاظ جو حضرت عمر نے فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں وحی کے ذریعے نازل فرمائے کہ نبی کی بیویوں کو جو ہے وہ پردہ کرنے کا حکم آیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی شراب جو ہے حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت عمر کی خواہش تھی کہ شراب کے متعلق ایک واضح حکم بیان ہو جائے۔ پہلے شراب کو کہا گیا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ شراب جو ہے پہلے جائز تھی، لیکن مسلمانوں میں ایک تشویش تھی کہ شراب کو پیا جائے نہ پیا جائے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ شراب کے جب تم پی لو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم جو ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اللہ تو جو ہے شراب کے متعلق کوئی واضح حکم بیان فرما، تب شراب کی جو ہے حرمت کا بیان آیا۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کی جو رہنمائی فرمائی۔ اور جب حضرت حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کی بات آئی تو سب سے پہلے امت مسلمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی وہ سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے نامزد فرمایا تھا۔ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ انصار و مہاجرین کے بالکل مشورے سے ہوئی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عرض کیا گیا کہ حضرت حضور آپ نے حضرت عمر کا جو انتخاب فرمایا، جو حضرت عمر کو نامزد کیا ہے، اگر لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیوں نامزد کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے ان تمام میں ایسے شخص کو نامزد کیا ہے کہ میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے فضیلت آپ کی ہے، اور آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہے جاتے ہیں، آپ کا لقب ہے۔ اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا ہوئی اور آپ نے قریب 20 سے 22 سال، قریب 12 سال آپ نے خلافت فرمائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں پر خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ڈول سے جو ہے پانی نکالتے ہیں۔ حضور نے بہت ڈول جو ہے پانی نکالا، پھر حضرت ابوبکر آئے، آپ نے بھی چند ڈول جو ہے پانی نکالا، لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ نے بے تحاشا جو ہے اس سے پانی نکالا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضور کی اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، حضور نے بہت جو ہے تبلیغ فرمائی، لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے تبلیغ فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اسلام کو جو غلبہ نصیب ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نصیب ہوا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے باہر نکلا اور قیصر و کسریٰ یعنی اس وقت کی جو دو عظیم سپر پاور تھیں ایران اور روم میں اسلام کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں نے ایران اور روم دونوں کو فتح کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رعب تھا، آپ کا جو دبدبہ تھا وہ قیصر و کسریٰ پر بھی طاری تھا، یعنی اس وقت کی جو دو عظیم سپر پاورز تھیں ان پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سی روایتیں آتی ہیں، لیکن جتنا آپ نے اسلام کے لیے کام کیا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ قریب 22 لاکھ مربع میل پر آپ حکومت فرماتے تھے، تنہا حکومت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات میں رہیں گے مسلمانوں میں فتنہ نہیں ہوگا، لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہو جائے گا تو مسلمانوں میں جو فتنہ آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پوری تاریخ اسلام میں، تاریخ کی پورے 1400 سال کی تاریخ میں
اسلام جو سب سے زیادہ پھیلا، اسلام کی سرحدیں جو سب سے زیادہ پھیلی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھیلی، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد اسلام کی جو سرحدیں وہ کم ہوتی گئی، اس مسلمانوں میں فرقہ بندی ہوئی، مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن جو ہے اسلام نے بھی ندامت فرمائی، اس دن جو ہے اسلام بھی اس بات سے نادم تھا، اسلام بھی اس بات سے غمزدہ تھا کہ آج عمر جس نے مجھے غلبہ دیا، حضور کی حدیث تھی، حضور نے دعا فرمائی تھی کہ عمر کو، اسلام کو عمر کے ذریعے سے غلبہ عطا ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے متعلق بہت سی روایتیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ جو ہے ممبر پر تشریف فرماتے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران جو ہے آپ نے ایک عجیب سی بات کہی، آپ نے فرمایا یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، کہ اے ساریہ تو پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت مدینہ شریف سے کئی سو کلومیٹر دور نہاوند میں جو ہے میدان جنگ میں تھے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ ساریہ تو یہاں مدینہ جو ہے مسجد نبوی میں موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کو کیا ہوا کہ وہ حضرت ساریہ کو خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ آپ جو ہے مسجد نبوی میں مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے کئی سو کلومیٹر دور جو ہے نہاوند کی جنگ پر بھی آپ نظر رکھتے تھے۔ ایک مہینے کے بعد اس جنگ کا جو ہے ایک جو ہے قاصد آیا، اور اس قاصد نے آ کر کے بتایا کہ اے امیر المؤمنین، ہم جو ہے فلاں دن جمعہ کے دن تھا اور نماز کے بالکل قریب جو ہے ہم جنگ کی حالت میں تھے، اور ایسا وقت تھا کہ ہم بالکل جو ہے جنگ ہارنے والے تھے، شکست ہمارا مقدر تھا، لیکن ہم نے یکا یک آپ کی آواز کو سنا اور آپ فرما رہے تھے کہ ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو ہم نے جو ہے پہاڑ کی طرف رخ کیا، اور وہاں پیچھے سے جو ہے وہ مشرکین اور کافر جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے والے تھے۔ آپ کی آواز پر ہم نے اس جانب رخ کیا، اور اس جانب رخ کرتے ہی ہم نے جو ان پر حملہ کیا، اور پھر جنگ کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق ہوئی۔ جس وقت حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی، اس وقت مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو آپ پر تان کرتے تھے، آپ پر جو تشنیع کرتے تھے کہ عمر کا جو ہے وہ دماغی جو ہے حالت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب یہ قاصد آیا تو آپ کی بات کی جو سچائی ثابت ہوئی۔ اور یہ بڑی بات نہیں ہے، ہم نے بخاری شریف کی حدیث کئی دفعہ بیان کی ہے کہ جب بندہ کثرت عبادت سے، کثرت نوافل سے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی آتا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، تو مصر والوں میں جو ہے ایک رسم تھی، ایک عجیب سی رسم تھی کہ جب بارش نہیں ہوتا تھا، قحط کا موقع ہوتا تھا، تو مصر والے جو ہے دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو جو ہے دریائے نیل کی جو بھیڑ چڑھا دیتے تھے۔ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ اسلامی فتوحات حاصل کی، تو مصر والوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ حضور، ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے اور دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، تو ہم جو ہے اس طرح سے یہ رسم انجام دیتے ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ یہ جو رسم ہے یہ جاہلانہ رسم ہے، یہ جو ہے وہ جہالت کی بات ہے کہ کسی ایک معصوم لڑکی کو اس طرح سے جو بھیڑ چڑھا دیا جائے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ اس طرح سے جو ہے مصر میں معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خط پہنچا، آپ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سعد بن ابی وقاص کو واپس خط لکھا کہ اے سعد، یہ یقیناً تم نے مصر والوں کو بہت صحیح جواب دیا، اور یقیناً یہ جو رسم ہے یہ جاہلانہ رسم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس خط کے ساتھ ایک رقعہ، ایک خط اور دے رہا ہوں، وہ خط تم لو اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ خط آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو کھولا اور خط کو کھول کر کے پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو آج سے پہلے اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو نہ چل، اگر تو آج سے پہلے اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو اسی اللہ کا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو آج سے جاری ہو جا۔
یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں تحریر فرمائی تھی، اور وہ رقعہ رات کے وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ڈالا، اور جب مصر والے صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل پہلے سے 1600 گز زیادہ جو ہے اونچا دوڑ رہا تھا، دریائے نیل میں جو ہے پانی بہت آیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ عز و جل پر یقین تھا کہ جاہلانہ رسم کو آپ نے جو ہے وہ ختم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ایک آپ کا پہلو یہ تھا کہ آپ جو ہے دنیا کے سب سے عظیم کمانڈر ہیں، اور دنیا کی سب سے عظیم سلطنت جو 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کے اکیلے تنہا حاکم ہیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ بادشاہوں جیسا طرز زندگی اختیار نہیں فرمایا۔ آپ کے متعلق صاحب کتاب نے لکھا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک دفعہ بیٹھے تھے، اور ایک کنیز جو بہت خوبصورت کنیز تھی آپ کے گھر سے جو ہے وہ باہر نکلی۔ 2 ساتھی آپ کے ساتھ اور تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کنیز حضرت عمر کی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ عمر کی اتنی اچھی کنیز کہاں سے ہوگی؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ تو وقت کے امیر ہیں، آپ کا جو ہے قیصر و کسریٰ پر بھی سکہ چلتا ہے، دنیا میں آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ بارعب کوئی شخص نہیں ہے، کیا آپ اتنی ایک کنیز بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس اتنی کنیز بھی نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اس موقع پر کہا کہ عمر بیت المال سے، اس وقت جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو سیلری دی جاتی تھی بیت المال سے، آپ کہتے ہیں کہ میں بیت المال سے اتنا ہی پیسہ لیتا ہوں جتنا میری ضرورت ہے، میں ایک عام مسلمان کی طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، میں بہت تھوڑا سا جو ہے گوشت لیتا ہوں۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک سال جب مدینہ شریف میں قحط پڑا تو روایتوں میں آتا ہے کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے سال نہ گوشت تناول فرمایا نہ گھی تناول فرمایا۔ یہ حضرت عمر کا جو ہے وہ مزاج تھا۔ یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے لباس پر جو ہے وہ پیوند لگے ہوتے تھے، آپ کے لباس صوف کا لباس آپ پہنتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات، حضرت عمر کے ایک دفعہ مکہ کی ایک وادی میں موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر جو آج 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے، وہ ایسا بھی تھا کہ ایک وقت اس وادی میں میرے والد خطاب نے کہا تھا کہ عمر چند اونٹ ہیں، انہیں ایک لائن میں ایک صف میں کھڑا کر دو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کرنا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کے ذریعے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا غلبہ عطا فرمایا کہ عمر جو ہے وہ 3 بر اعظم پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اور ایسی حکومت حضرت عمر فرماتے تھے کہ آپ کی حکومت میں پوری دنیا میں بالکل امن تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کی بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس اسلام کے عظیم سپوت کی تاریخ کو ضرور پڑھیں، اپنے مطالعے میں، اپنے واقعات میں، اپنے جو ہے وہ ریڈنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کریں، اور آپ کی حیات اور آپ کے کارناموں پر ضرور آپ مطالعہ کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بہت سی علماء اہل سنت کی جو ہے بیانات آتے ہیں، آپ ان کو سنیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ اپنے جو ہے دلوں میں جگہ عطا فرمائیں، اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ نہیں تو نہیں، ہم کچھ باتیں جو حضرت عمر کی زندگی سے اپنی جو ہے زندگی میں داخل کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ اگر آپ ہو سکتا ہے تو 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم عطا فرمائے، مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔